بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 189 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ نور کی منتخب کردہ آیت 11 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیت کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ آئیے طلبہ کرام، سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا تعلق کچھ یوں ہے کہ پچھلی آیات میں جرائم کی اسلامی سزاؤں کو فضل و رحمت فرمایا گیا، اب ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ بعض موقعوں پر بدبخت اور شرارتی لوگوں کی جھوٹی الزام تراشی اور تہمت سازی بھی نیک بخت اور متقی لوگوں کے لیے خیر و رحمت بن جاتی ہے اور بدبختوں کے منصوبے خاک میں مل جاتے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں پیش کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں تہمت لگانے والوں کی بدبختیوں سزاؤں کا ذکر ہوا جو مجرموں کی ذلت و رسوائی کا باعث ہے، اب ان آیات میں ان لوگوں کی عزت، عظمت، خیریت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جن پر یا جن کے رشتہ داروں پر بدبختوں نے تہمت سازی کی ہوگی۔ تیسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کر رہے ہیں کہ پچھلی آیات میں تہمت لگانے والے بدبخت انسانوں کی دنیاوی سزاؤں کا ذکر کیا گیا، اب ان آیات میں ان سرکش بدبختوں کی اخروی سزاؤں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، اگرچہ وہ دنیاوی سزاؤں سے بچ بھی جائیں۔ آئیے طلبہ کرام اس آیت مقدسہ کا شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ یہ والی آیت مقدسہ اور اس سے آگے آنے والی چند آیات یہ اس وقت نازل ہوئی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی براعت میں یہ آیات مقدسہ نازل ہوئی تھی، مگر تعداد آیات میں علماء کے دو قول ملتے ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ 10 آیتیں نازل ہوئی تھیں اور بعض نے فرمایا کہ 11 آیتیں نازل ہوئی تھیں اور بعض کے نزدیک 15 آیتیں نازل ہوئی تھیں، مگر صحیح اور اکثریت کا فرمان ہے کہ 18 آیات آپ کی براعت میں نازل ہوئی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا ہار گم ہونے کا واقعہ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر مدینہ منورہ سے پہلے ایک منزل پر پیش آیا اور منافقین نے افک و بہتان کا شور مچایا، تب 18 دن بعد 18ویں سپارے کی سورہ نور میں 18 آیتیں شان براعت صدیقہ ظاہر فرمانے کے لیے نازل ہوئی تھی، جس سے تا قیامت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ شان ظاہر ہوئی کہ خود رب تعالی نے آپ کی پاک دامنی بیان فرمائی۔ یہ شان و مقام اولین و آخرین میں کسی کو نہ ملا ہے اور گستاخوں کو ابدی عذاب عظیم کی رب تعالی نے وعید بھی سنائی تھی۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد
بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ یہاں سے رب تعالیٰ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شان میں آپ کی براءت کے لیے جو آیات نازل فرمائی ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے یہ بڑا بہتان باندھا ہے، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، آپ پر بہتان لگا کر بدترین جھوٹ باندھا ہے۔ عصبۃ منکم، کون تھے وہ؟ تم میں ہی ایک جماعت سے، یعنی مومنین کی ایک سے سے اہل افک کی تعیین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا وہ حسان بن ثابت اور عبداللہ بن ابی اور مستح اور حمنہ بنت جہش ہیں۔ بہتان تراشنے والوں کی جماعت کے علاوہ اے مومنو لا تحسبوہ، تم اس بہتان کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ بہتان تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یاجرکم اللہ بہ، اللہ تعالیٰ تم کو اس کے عوض اجر عطا فرمائے گا۔ اور حضرت عائشہ اور ان کے ساتھ آنے والے حضرت صفوان ابن معطل کی تہمت سے براءت ظاہر کر دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے آپ کچھ یوں فرماتی ہیں کہ میں ایک غزوہ میں نزول حجاب کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ تھی۔ چنانچہ جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ سے فارغ ہو گئے اور آپ واپس ہوئے اور مدینہ کے قریب پہنچے اور رات کو کوچ کرنے کا اعلان کر دیا تو میں قضائے حاجت کے لیے چلی گئی، اور حاجت سے فراغت کے بعد کجاوا کی طرف متوجہ ہوئی تو اچانک مجھے معلوم ہوا کہ میرا ہار ٹوٹ کر کہیں گر گیا ہے۔ عقدی فرما رہے ہیں کہ یہ عین محملہ کسرہ کے ساتھ اور یہ ہار کو کہتے ہیں۔ فرجعت، بس میں ہار کو تلاش کرنے کے لیے واپس چلی گئی، اس حال میں کہ لوگوں نے میرا جو کجاوا تھا اسے یہ سمجھتے ہوئے کہ میں کجاوے کے اندر موجود ہوں اونٹ کے اوپر رکھ دیا۔ ہودج اس کجاوے کو کہتے ہیں جس میں سوار ہوا جاتا ہے۔ چونکہ عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی ہیں اس لیے کہ کم کھانا کھاتی ہیں، تو انہوں نے محسوس یہ کیا کہ حضرت عائشہ کجاوا میں ہی موجود ہیں۔ علقہ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ عین محملہ کے ضمہ اور لام کے سکون کے ساتھ قلیل کھانے کو کہتے ہیں۔ اور ادھر ہوا یہ کہ میرا ہار جو تھا وجدت عقدی، وہ مل گیا۔ وجئت بعد ما ساروا، اور اہل قافلہ کے روانہ ہونے کے بعد میں اپنی جگہ پہ واپس آئی، چنانچہ میں اسی جگہ آ کر بیٹھ گئی جہاں تھی۔ مجھے اس بات کا گمان غالب تھا کہ جب لوگ مجھ کو نہ پائیں گے تو میری طرف واپس آئیں گے، چنانچہ مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا جس کی وجہ سے میں سو گئی۔ صفوان بن معطل لشکر کے پیچھے آخری شب میں قیام کرتے تھے، چنانچہ صفوان رات کے آخری حصہ میں روانہ ہوئے تو صبح کے وقت میری جو منزل تھی وہاں پر پہنچے۔ عرسہ حوالے سے بتا رہے ہیں، را اور دال کے تشدید کے ساتھ ہے۔ عرسہ کے معنی آخری شب میں استراحت کے لیے قیام کرنا، ادلجہ کا معنی روانہ ہونا ہے۔ تو اس صفوان بن معطل نے اس نے ایک سوتے ہوئے شخص کا جثہ دیکھا، چنانچہ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے پہچان لیا کہ اس نے مجھے حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھا تھا۔ چنانچہ مجھے پہچاننے کے وقت ان کے استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی وجہ سے میں بیدار ہوئی تو میں نے اپنی چادر سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ واللہ، اللہ کی قسم، نہ اس نے مجھ سے کوئی بات کی اور نہ میں نے، سوائے استرجاع کے کوئی بات نہیں سنی۔ اس نے اپنی اونٹنی بٹھا دی اور اس کا ہاتھ دبا لیا تاکہ جلدی کھڑی نہ ہو۔ جب میں اس پر سوار ہو گئی تو وہ میری اونٹنی کی نکیل پکڑ کر چلے حتیٰ کہ ہم لشکر میں پہنچ گئے۔
وہ لوگ ٹھیک دوپہر کے وقت شدید گرمی میں داخل ہوتے ہوئے فرقش ہو چکے تھے۔ مغیرین کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ او غارہ سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے سخت گرمی کے وقت گرم جگہ میں فروکش ہونے والے تھے۔ چنانچہ میرے بارے میں جس کو ہلاک ہونا تھا ہلاک ہوا، اور وہ شخص جس نے اس معاملہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کلام پورا ہوا۔ روایت کیا ہے اس کو شیخین نے۔ قال تعالی، رب تعالی نے ارشاد فرمایا، ان میں سے لکل امرئ منہم ای علیہ، ان میں سے ہر شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا کچھ اس نے اس معاملہ میں کیا، اور والذی تولا کبرہ منہم، اور اس شخص کے لیے جس نے ان میں سے یعنی اس معاملہ میں سب سے زیادہ حصہ لیا، یعنی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بھی این طور کے اس معاملہ کو کھود کر کرید کی اور اس کو شہرت دی۔ وہ کون تھا؟ وہ عبداللہ بن ابی، وہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا۔ لہو عذاب عظیم، اس کے لیے تو بڑا عذاب ہے اور وہ آخرت میں آگ ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے واقع افک کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اپنا ہار بھول گئی تھی، جیسے کہ پیچھے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، آپ اپنا ہار بھول گئی تھی اور ہار کو تلاش کرتے کرتے آپ قافلے سے بچھڑ گئی۔ حضرت صفوان نے آپ کو پایا اور آپ کو اپنے ساتھ اپنی اونٹنی پر بٹھا کر آپ قافلے کے ساتھ لے گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد کچھ شریر لوگ عبداللہ بن ابی، انہوں نے آپ کے اوپر الزام لگا دیا۔ عبداللہ بن ابی نے الزام یہ لگا دیا، جب حضرت صفوان اور حضرت عائشہ آپ قافلے کے ساتھ ملے، وہ کہنے لگا کہ عائشہ صفوان سے بچ نہیں سکتی۔ کسی سے کہتا دیکھو تمہارے نبی کی بیوی نے کیا کیا۔ حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ مدینہ پہنچ کر میں بیمار ہو گئی، اور شہر کے اندر ان 10-12 دنوں میں جو میرے خلاف چرچا ہو رہا تھا مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ ہاں البتہ اتنی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی کہ نبی کریم کچھ فکر مند رہتے تھے، گھر میں بہت کم آتے اور میری طرف بھی پہلے جیسا لطف و کرم نہ فرماتے تھے۔ ایک دن صبح اندھیرے میں اپنی پھوپھی کے ساتھ جنگل گئی۔ ان دنوں ابھی گھروں میں بیت الخلا نہیں ہوتے تھے۔ جب فارغ ہو کر واپس آ رہی تھی تو میں نے اپنے کمبل سے الجھ کر ٹھوکر کھائی اور بے ساختہ مستح کے منہ سے نکلا تعیس المستح، یعنی مستح ہلاک ہو۔ یہ سن کر میں نے حیرانی سے کہا، اے پھوپھی کیا آپ اپنے بیٹے اور غازی بدر کو بددعا دے رہی ہیں؟ انہوں نے جواباً کہا، اے غافل بھولی لڑکی، تجھے پتہ نہیں وہ کیا بکتا پھر رہا ہے؟ میں نے پوچھا کیا کہہ رہا ہے؟ تب انہوں نے مجھے مستح اور منافقوں کی ساری بات بتائی، تو یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے اور بیماری مزید بڑھ گئی غم کی وجہ سے۔ میں نے آ کر بمشکل نماز پڑھی، اور جب نبی کریم تشریف لائے مجھے ایسے پڑے دیکھا تو پوچھا عائشہ کیسی ہو؟ میں نے عرض کی مجھے مکے بھیج دیجیے، اور میرے ساتھ ایک غلام کو بھی بھیج دیا۔ یہ واقعے کا تقریباً 20واں دن تھا۔ ادھر واقعے کے تقریباً 10ویں دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف فرما ہو کر مجمع میں فرمایا، واللہ میں اپنے اہل بیت میں سوائے خیر کے کچھ نہیں پاتا، اور جس شخص کو یہ مردود منافقین بدنام کر رہے ہیں میں اس میں بھی بلائی کے علاوہ کچھ نہیں پاتا۔ وہ جب بھی میرے گھر میں آیا تو میرے ساتھ ہی آیا۔ تم میں سے کون مجھے اس منافق کے بارے میں معذور رکھے گا؟ یعنی اگر میں اس کے خلاف قدم اٹھاؤں تو کسی کو برا نہ لگے۔ یہ دیگر منافق ہو یا اس کے غیر مسلم قبیلے کی طرف اشارہ تھا۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ نے اٹھ کر عرض کی، یا سیدی یا رسول اللہ، اگر وہ شخص میرے قبیلے اوس کا ہے تو میں اس بدبخت کو قتل کر دوں گا، اور اگر وہ بنی خزرج کا ہے تو جو آپ حکم فرمائیں گے میں کر گزروں گا۔ یعنی صحابہ کرام تلخ ہو گئے اور تلخ کلامی چل پڑی۔
عبداللہ بن ابی مردود بنی خزرج سے تھا۔ پھر فاروق اعظم نے ابن عبادہ کو جھڑکا اور شور کو ٹھنڈا کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں سیدہ عائشہ کی پاک دامنی اور عفت اعلیٰ کی، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اقدس پر گندی مکھی بھی نہیں بیٹھ سکتی، تو جس اللہ تعالیٰ کو آپ کے جسم پر مکھی کا بیٹھنا پسند نہیں ہے، وہ بھلا غیر پاک دامنہ عورت کو آپ کی زوجیت کا شرف کیسے عطا فرما سکتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک انصاری عورت میری عیادت کے لیے بیٹھی تھی، وہ بھی روتی رہی، میں بھی روتی رہی، اتنے میں نبی کریم تشریف لائے اور میرے قریب بیٹھ گئے۔ حالانکہ جب سے یہ واقعہ ہوا تھا آپ میرے قریب تشریف نہیں لائے تھے۔ آپ نے حمد الہی سے کلام شروع کیا اور پھر فرمایا، اے عائشہ، مجھے تیرے متعلق کچھ باتیں پہنچی ہیں، یعنی اگر تو بری ہے تو ان قریب اللہ تیری براعت بیان فرما دے گا، اور اگر تو کبھی کسی گناہ کی لغزش میں خطا کر چکی ہے تو اس خطا اور ارادہ خطا سے معافی مانگ، بے شک اللہ بخشنے والا ہے ہر اس کو جو توبہ کر لے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات سن کر اپنے والد سے کہا، آپ میری طرف سے جواب دیں۔ انہوں نے فرمایا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا بولوں۔ پھر میری اپنی والدہ سے کہا، انہوں نے یہی جواب دیا، تب میں بولی۔ اس وقت میرے آنسو بالکل بند ہو چکے تھے۔ میں نے کہا، لوگوں نے ایک بات سنی اور اس کی درستی پر کان دھر لیا۔ اب اگر میں کہوں کہ میں اس قذف سے بری ہوں تو کوئی بھی نہیں مانے گا، حالانکہ اللہ جانتا ہے میں بری ہوں، اور اگر میں اقرار کر لوں کہ بری نہیں ہوں تو سبھی مان لیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ میری پاک دامنی کو جانتا ہے۔ لہٰذا میرے پاس بھی حضرت یوسف کے والد والا جواب ہے، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ یہ کہہ کر میں دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی۔ اس وقت آپ پر نزول وحی کے آثار نمودار ہوئے، جبکہ 1 ماہ سے وحی بند تھی۔ سب موجود لوگ دم بخود ہوئے۔ جب وہ کیفیت نزول ختم ہوئی تو آقا نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے عائشہ، خوشخبری لو، اللہ نے تمہاری پاک دامنی خود بیان فرمائی ہے۔ سب لوگ خوش ہو گئے۔ میری والدہ نے مجھے فرمایا، اٹھو، نبی کریم کا شکریہ ادا کرو۔ میں فوراً بیٹھی اور میں نے اللہ کی حمد و ثنا اور شکر ادا کیا۔ صدیقہ فرماتی ہیں، میں یہ تو جانتی تھی اور یہ گمان تھا کہ ضرور کسی طریقے سے میری براعت ظاہر ہوگی۔ تصور یہ تھا کہ کسی خواب و الہام کے ذریعے براعت ظاہر کر دی جائے گی، مگر یہ تو خیال نہیں تھا کہ مجھ ناچیز حقیر بندی کو رب تعالیٰ اتنی شانوں سے نواز دے گا۔ آئیے طلبہ کرام، ان آیت مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ ان الذین کے ان کی قراءت میں 2 قول ہیں۔ اکثر کی قراءت میں انا مکسورہ ہے اور بعض کی قراءت میں انا مفتوحہ ہے، اور اس جملے کا تعلق سابقہ کلام تواب حکیم سے ہے۔ الافک کے میں 2 قول ہیں۔ بعض نے کہا یہ الف لام عہد خارجی کا ہے اور افک سے مراد صرف تہمت صدیقہ ہے، اور بعض نے کہا یہ الف لام جنسی ہے اور مراد ہر اس قسم کی ہر تہمت۔ منکم کے معنی میں 3 قول ہیں۔ بعض نے کہا تم مومنین میں ظاہراً شامل لوگ، اور بعض نے کہا تم مومنین میں خارج لوگ، اور بعض نے اس کا معنی لکھا ہے یہ خطاب صرف صدیق اکبر، ان کی زوجہ ام رومان اور حضرت صدیقہ اور صفوان بن معطل ہے، مگر پہلا قول زیادہ درست ہے۔ لا تحسبوہ کی ہو ضمیر کے مرجع میں 2 قول ہیں۔ بعض نے کہا اس کا مرجع عفق ہے اور بعض نے کہا اس کا مرجع غم ہے۔ الذین کی مراد میں 2 قول ہیں۔ اکثر نے فرمایا الذین سے مراد صرف منافقین ہیں کیونکہ اصل قاذف وہی تھے، اور بعض نے کہا تمام شاملین مراد ہیں۔ شر لکم اور خیر لکم کے خطاب میں 2 قول ہیں۔ اکثر نے فرمایا یہ خطاب صرف ان سے ہے جن کو اس خطاب سے دکھ پہنچا، اور بعض نے کہا اس میں خطاب ان چند مسلمانوں سے بھی ہے جو تشہیر افک میں شامل ہوئے کیونکہ وہ مزید گناہ سے بچ گئے۔ عذاب عظیم کے معنی میں 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر نے فرمایا کہ اس کا معنی دنیا میں دی گئی 2 گنی سزا اور آخرت میں قبر، حشر، جہنم کا ابدی عذاب،
اور بعض نے کہا صرف اخروی عذاب مراد ہے کیونکہ وہی عظیم ہو سکتا ہے۔